سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کے متعلق آج ہمارا تیسرا دن ہے، تیسرا درس چل رہا ہے، اور ترجمہ ہم 2 دن پہلے کر چکے ہیں۔ ہم اب مزید آج اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ ہمارا اس کے متعلق جو درس ہے وہ پورا ہو جائے۔ آج کے ہمارا جو درس وہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو وشاورہم فی الامر اور اس کے متعلق ہوگا، مشورے سے متعلق ہوگا کہ مشورہ کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کس سے کرنا چاہیے، شریعت کے اندر اس کا حکم کیا ہے، وغیرہ ذالک۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کے اندر یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ معاف تو کر دیا ہے اور اللہ سے مغفرت بھی طلب کر لی ہے، لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ان سے گفتگو نہ کرے، کسی معاملے میں کوئی بات چیت نہ کرے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دل کے رنجیدہ، اس سے دل انسان کا رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ ان کو نہ صرف یہ کہ دل کے ساتھ لگائیں بلکہ ان کو اپنے معاملات کے اندر بھی ان کے ساتھ مشاورت بھی کریں تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو، ان کا اعزاز اور اکرام بھی ہو۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر جو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے وشاورہم فی الامر، اس کے اندر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک مشورہ اور ایک امر۔ امر سے مراد کیا ہے، امر کسے کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امر کا ایک معنی معاملات کے، حکومت کے بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیے گا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ سارے معنی اسی کے اندر آتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ امر کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہر وہ محتم بالشان، چاہے وہ قول ہو چاہے وہ فعل ہو، وہ امر کے اندر آ جاتا ہے۔ یعنی ہر عظمت والا قول ہو یا ہر عظمت والا کوئی کام ہو، وہ سارے کا سارا بڑا کوئی بھی کام ہو وہ امر کے اندر آ جاتا ہے۔ اب مشاورت یا مشورہ یا شورا یہ کسے کہتے ہیں، یہ کسے کہتے ہیں؟ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشورہ، مشاورت یا شورا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے
کہ کسی قابل غور کام کے اندر انسان دوسروں سے رائے لے، کسی قابل غور معاملے کے اندر، کسی قابل غور کام کے اندر دوسروں سے کیا لے؟ رائے لینا، یہ مشاورت کہلاتا ہے، یہ مشاورت کہلاتا ہے۔ اب وشاورہم فی الامر کا معنی گویا کہ یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قابل غور جو معاملات ہیں، جو باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کے اندر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آراء کو، ان کی رائے کو کیا کیجئے؟ شامل کیجئے، ان کی رائے کو لے لیجئے۔ تو وشاورہم فی الامر کا یہ معنی ہو گیا۔ اب محترم سامعین کرام، اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، یہ تو ہو گیا مشورے کا حکم، مشورے کا معنی اور مشورہ کسے کہتے ہیں، معاملہ کسے کہتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ شریعت کے اندر مشورے کی اہمیت کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ مشورے کی اہمیت کو اسی سے ہی اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، کہ جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ہے؟ اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اور پھر اس سے یہ بھی اندازہ لگا کہ بسا اوقات انسان ایک 1% ہوتا ہے نا، کسی معاملے کے اندر سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ہی چل رہی ہوتی ہے، اس بات کے دیگر جو گوشے ہوتے ہیں، دیگر جو پہلو ہوتے ہیں، اس کی طرف انسان کی سوچ نہیں جا رہی ہوتی۔ جب مختلف دماغ ایک چیز کے اوپر سوچ رہے ہوں گے تو اس معاملے کی ہر چیز سامنے کھل کر اور نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ بس اوقات جو ایک بڑا آدمی ہے وہ ایک پوائنٹ کے اوپر سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹا آدمی اس کی دوسری باتوں کی طرف توجہ، بھائی اس کا یہ معاملہ بھی تو ہے نا، یہ بھی معاملہ۔ تو یوں ایک معاملے کے، ایک کام کے مختلف پہلو سامنے آ جاتے ہیں، تو اس میں کسی کام کو چوائس کرنا یا چوز کرنا یا کسی کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کا اچھا برا، نفع نقصان، یہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو کوئی فیصلہ کرنے میں انسان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی مشورے کی اہمیت کو، اور مشورہ دینے والے کو اور مشورہ لینے والے کو سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ دیکھیں، اگر کوئی انسان مسلمان بھائی کسی سے مشورہ مانگے تو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مشورہ وہ دے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اسی کے بارے میں متعلق مشورہ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بھائی، مسلمان بھائی سے مشورہ لیا گیا اور اس کو پتہ تھا کہ معاملہ اور اس کی خیر کسی دوسری طرف ہے، لیکن وہ اس کی طرف نہیں بات بتا رہا، کسی اور کی طرف بتا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس مشورہ دینے والے نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس مشورہ دینے والے نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ اس لیے اس سے مشورے کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس کی افادیت کیا ہے؟ سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ جو مشورہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں، چاہے دینی معاملات کے اندر ہوں یا گھریلو معاملات کے اندر ہوں یا حکومتی معاملات کے اندر ہو، ان سب کے اندر کیا ہے؟ مشورہ کیا جا سکتا ہے، ان سب کے اندر مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب اگلا اس کا مرحلہ، تیسری چیز آ گئی کہ مشورہ کا حکم کیا ہے، شریعت کی نظر میں اس کا حکم کیا ہے۔ اب اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ شریعت کی نظر میں دیکھیں دو طرح کے مسائل ہیں، مسائل دو طرح کے۔ نمبر ایک وہ مسئلے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوص ہیں، یعنی ان پر نص آ چکی ہے، قرآن و حدیث کے اندر یا اجماع صحابہ کے اندر یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ کوئی بات آ چکی ہے۔ جہاں پر نص آ چکی وہاں پر مشورہ نہیں۔ اب مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کا حکم قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب کوئی آدمی مشورہ کرے یا میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، ٹھیک ہے نا، تو یا میں 2 پڑھوں یا 4 پڑھوں، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں مشورہ نہیں۔ میں زکوٰۃ دوں نہ دوں، حج کروں نہ کروں، اس کے اوپر ان مسائل کے اوپر جن کے اوپر کوئی نص آ چکی،
مشورہ نہیں ہے۔ مشورہ ہمیشہ اس کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نص نہ آئی ہو، کوئی حکم نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر کیا ہے مشورہ لیا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سارے معاملات کے اندر جن پر نص نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے، جہاں حکم آ گیا پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر اب یہ چاہے ذاتی معاملات ہوں چاہے جناب قومی معاملات ہوں، دونوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات کو دیکھ لیجئے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ پر منافقین نے اور یہود نے ایک تہمت لگائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر کہا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، چونکہ ابھی تک کوئی نص وارد نہیں ہوئی تھی، کوئی بات نہیں آئی تھی، حدیث کے اندر کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی وحی نہیں آئی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کیا اور مختلف لوگوں نے مشورہ دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا وغیرہ ذالک آپ حضرات کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ قرآن مجید کی آیات پورے 2 رکوع کیا ہے نازل ہوئے، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نازل شدہ احکامات کے مطابق فیصلہ کیا، اور جنہوں نے چونکہ اس واقعے کا غلط ہونا سامنے آ چکا، تو جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان کو جناب سزا دی گئی، حد قذف نازل کی گئی ان پر کہ جھوٹوں پر تہمت سچوں پر تہمت لگانا اور جھوٹی تہمت لگانا اس کی کیا ہے سزا دی گئی باقاعدہ، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو جاری کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قومی معاملات دیکھ لیجئے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اللہ اس میں کیا کیا ہے، اس میں مشورہ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ غزوہ احد کے متعلق کی آپ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہاں بھئی ہم نے ڈیفینس کرنا ہے یا ایفینس کرنا ہے، ہم نے ادھر رہ کر لڑائی کرنی ہے یا ہم نے آؤٹ آف سٹی نکل کے کرنا ہے، اپنی جگہ سے باہر نکل کے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر دیکھ لیجئے کہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی بتاؤ کیا کرنا ہے، دشمن بہت زیادہ ہے اور نیٹو کا ایک طرح سے اتحاد بن چکا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ ہم خندق کھودتے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا اور خندق کھودی گئی، ٹھیک ہے، 3 اطراف سے خندق کھودی گئی اور ایک طرف سے ایک سائیڈ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کیا کیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اس کا ڈیفنس کیا، ٹھیک ہے، دفاع کیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ تو پھر اسی طریقے سے اسی دوران چونکہ سارے قبائل کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ قرآن مجید نے اس کا نقشہ 21ویں پارے میں کھینچا کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی تھی بلغت الحناجر، کہ ان کے دل ان کے سینے اچھل کر دلوں تک کیا ہے، دل اچھل کر باہر آ رہے تھے، ٹھیک ہے نہیں، بات بڑی صورتحال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر مشورہ کیا کہ یہاں پر ایک 2 قبیلہ بنی غطفان ہے اور یہ اگر ہم ان کو کچھ کھجورے اور کچھ دے کر ان سے معاملات حل کر لیں تو اس بارے میں کیا خیال ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ دشمنوں کے ساتھ مل کر ہم پر اندر سے اٹیک نہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور حضرت سعد، ان کا بھی نام سعد ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہی آپ کے، لیکن ہماری یہ رائے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی طریقے سے اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کی جائے، ہماری یہ رائے نہیں ہے کہ ان کو دے کر اس طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فیصلے پر عمل کیا، ان کے مشورے کو کیا کیا، قبول کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشاورت ان معاملات کے اندر کی جائے گی جن معاملات کے اندر کیا ہے، نص نہیں ہے، جن کے اندر کوئی وحی نہیں آئی ہے۔ جن معاملات کے اندر وحی آ چکی، بس جو وحی آ چکی اسی کے مطابق کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ اور پھر یہ جو مسائل ہیں، چاہے انفرادی ہوں، چاہے قومی ہوں، چاہے گھریلو ہوں، ان سب کے اندر کیا ہے، مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، مزید اس کے متعلق انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔